السلام علیکم دوستوں پاکستان میں سیلاب جیسی تباہی سے تو آپ واقف ہوں گے۔ بلوچستان، سندھ اور سوات میں سیلاب نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا گھر اجاڑ دیا۔ سوات میں نیا ہوٹل بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ جی ہاں دوستوں، 2010 کے سیلاب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اس سیلاب نے۔ دوستوں اب سوال یہ ہے کہ آخر سیلاب آنے کی وجہ کیا بنی اور کیوں اس سیلاب کو پاکستان قابو نہ کر پایا، اور کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن پایا، اور کیا کالا باغ ڈیم پاکستان میں سیلاب کو قابو کر سکتا تھا اور بجلی کے مسئلے بھی حل کر سکتا تھا۔ اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میرا نام حسن فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فیکٹس اینڈ انفارمیشن۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تاریخ اور کس کانفلکٹ کی بیس پر یہ نہ بن سکا۔ کالا باغ ڈیم ضلع میاں والی پنجاب پاکستان میں کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ پر ایک مجزوعہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے، جس پر 40 سال سے زیادہ عرصے سے نسلی اور علاقائی بنیادوں پر شدید بحث ہوتی رہی ہے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر کے بعد کالا باغ ڈیم کا سب سے زیادہ ترجیحی منصوبہ بن گیا۔ 1979 میں حکومت نے اس کی تیاری، تفصیلی ڈیزائن اور فزیبلٹی کے لیے UNDP سے $25 ملین کا گرانٹ حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے سوویت یونین سے مالی امداد کے لیے رابطہ کیا، لیکن افغانستان سوویت اتحادی کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت نے ورلڈ بینک سے رابطہ کیا، جس نے اس منصوبے کی مالی معاونت پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان کی تاریخ کے اس موڑ پر گزشتہ ڈیم منصوبوں جیسے منگلا اور تربیلا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کو کبھی کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہاں تک کہ کالا باغ کو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پراپرٹی نے بغیر کسی اختلاف کے منظور کیا تھا۔ کالا باغ کا مسئلہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے بعد سیاست کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیا، جو سندھ کے نیچے دھارے صوبے کے ایک انتہائی مقبول رہنما تھے۔ اس تنازع میں اضافہ ضیاء الحق اور ان کے اپنے صوبہ سرحد کے گورنر فضل الحق کے درمیان جھگڑا تھا، جو بالآخر عوامی نیشنل پارٹی کو مخالف کیمپ میں گھسیٹ کر لے گیا۔ صوبہ پنجاب کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی بعض خلاف ورزوں کی وجہ سے سندھ میں اس منصوبے کے خلاف تحفظات بڑھ گئے، جس کی آبادی اور سیاسی رہنما نے اب اس کو ایک سازش قرار دیا ہے۔ دسمبر 2004 میں پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے کالا باغ منصوبے کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تاہم 26 مئی 2008 کو پاکستان کے پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، اور یہ منصوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور دیگر مختلف مخالفت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسٹیک ہولڈرز پروجیکٹ اب قابل عمل نہیں رہا۔ 2010 میں پاکستانی تاریخ بدترین سیلاب کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا دیا جائے تو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ڈسپیوٹ کی، کس ڈسپیوٹ کی وجہ سے یہ ڈیم اب تک نہیں بن پا رہا ہے۔ نیچے کی طرف واقع ہونے کی وجہ سے سندھ کا دعویٰ ہے کہ کالا باغ ڈیم ان سے پانی کا حق کو چھین لے گا اور کسانوں اور شہری مراکز کے لیے نیچے کی طرف پانی کی رسائی اور معیار کو ختم کر دے گا۔ اب اسٹریم کی طرف سے KP کے اعتراضات امیر کھیتیوں کی ڈوب جانے اور زمین پانی میں کھارے پانی کی ممکنہ مداخلت کے خوف سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب کے اندر بھی تعمیرات کی مخالفت کی جاتی ہے، کیونکہ منصوبہ بند تعمیراتی سائٹ پر کمیونٹیز اس کی ممکنہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ منصوبہ بند ڈیم کے قریب ضلع میاں والی کے پنجابی شہری دلیل دیتے ہیں کہ ڈیم کی فوائد غیر مساوی طور پر تقسیم ہوں گے، لیکن دوستو اصلیت کچھ اور کہتی ہے۔ 2014 میں نسٹ یونیورسٹی کی جانب سے فنڈ فراہم کی گئی ایک تحقیق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کالا باغ کی تعمیر سے درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، توانائی کے اخراجات میں $4 بلین کی سالانہ بچت۔ دوسرا فائدہ، روپے کی بچت آبپاشی کے فوائد کی وجہ سے 132 بلین۔ اور تیسرا فائدہ، سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو روکنا، جیسے کہ حالیہ سیلاب میں $45 بلین کا نقصان اس وقت ہوا جب مطالعہ شائع ہوا تھا۔ دوستو یہ بات ہے 2010 کے ایک سیلاب کی۔ مطالعہ کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ کالا باغ کے موجود مجموعی فوائد 20 لاکھ روپے فراہم کریں گے، 20 بلین ہر سال، اور اس طرح تعمیر کی لاگت
9 سے 8 سالوں میں ادا کی جائے گی۔ مزید یہ کہ تحقیق کے مطابق کالا باغ کی تعمیر نہ کرنے کے منفی نتائج۔ دوستوں اب جہاں تک بات رہ جاتی ہے کہ ڈیم بناؤ سیلاب سے بچو، ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب گھروں کو اجاڑ رہا ہے لوگوں کے۔ حالیہ میں جو سیلاب آیا تھا 2010 میں، اس میں پانی کا بہاؤ میں 100 ملین ایکڑ فٹ پانی کا بہاؤ تھا 100 ملین ایکڑ فٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ پانی 12 خالی ڈیم بھر سکتا ہے آرام سے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ڈیمز کی ضرورت کتنی ہے، اور کالا باغ ڈیم جو بن نہیں سکا اب تک۔ ہمارا ملک میں کل 150 ڈیمز ہیں، اور ہمارے دوست ملک چائنا جس کے پاس 80,000 سے زیادہ ڈیمز موجود ہیں۔ اور ایک اعتراض اور ہے کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پانی کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس تو پانی ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی سن لیں کہ ہر سال کوٹری بیراج سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، یعنی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس پانی سے ایک آدھ نہیں بلکہ 6 کالا باغ ڈیم بھر دیے جا سکتے ہیں۔ دوستو یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنا سیلاب کیوں آتا ہے۔ ڈیمز کا نہ بننا ایک بہت میجر پرابلم ہے۔ آگے اگر یہ بننا شروع ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں ویسی ہی آسان ہو جائیں گی۔ میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان اور سندھ سے کہ آپ کالا باغ ڈیم پر غور کریں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر کو اجاڑنے سے بچائیں اور پاکستان کی مشکلات میں کمی لائیں۔ تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور میری یہ چھوٹی سی محنت جو انفارمیشن میں نے نکالی ہے کالا باغ کے حوالے سے، تو اگر پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور میری دعا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ شہر اور لوگ جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں وہ جلد قابو پائیں۔ تو دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔